وہ آج 2 ماہ بعد سائمہ سے ملنے آیا تھا۔ مریم کو رحیم یار خان گئے 4 ماہ ہو گئے تھے۔ اس کے جانے کے کچھ دنوں بعد ہی وہ بھی لیاقت پور چلا گیا تھا۔ 15-20 دن بعد خان پور کا چکر لگا لیا کرتا تھا۔ وہ بھی گرمیوں کی ایک چلچلاتی ہوئی دوپہر تھی جب وہ خان پور چلا آیا۔ تمہاری اماں کہاں ہے؟ اس نے صحن میں اسٹاپو کھیلتی سائمہ کی دونوں بیٹیوں سے پوچھا تھا۔ اماں کسی کے گھر گئی ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کچن میں آیا، کولر سے ٹھنڈا ٹھار پانی پیا اور برآمدے میں پڑی چارپائی اٹھا کر اوپر چھت پر لے آیا۔ ارادہ تھا کہ کچھ دیر سوئے گا۔ چھت پر بنے اس اکلوتے ڈربے نما کمرے کا دروازہ کھلا ہی تھا۔ وہ چارپائی لے کر اندر آ گیا اور مریم اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی تھی۔ وہ کمرے کی دیوار کے ساتھ بیٹھی کسی کھیل میں لگی ہوئی تھی۔ علی! مریم نے اسے دیکھ کر قہقہہ لگایا تھا۔ وہ اسے پہچان گئی تھی۔ او میری رانی، میں نے کتنا یاد کیا تجھے۔ علی کا دل یکدم خوشی سے بھر گیا۔ اس نے فرتے جذبات میں آ کر زور سے مریم کو گلے لگایا تھا۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ وہ اس کے گالوں کو چوم رہا تھا۔ میری رانی، بس اب کہیں نہیں جانے دوں گا تجھے میں۔ وہ اسے گلے سے لگائے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سائمہ اور شاہد نے مریم کو رحیم یار خان ایسے ہی نہیں بھیجا تھا۔ انہیں کچھ تو پتہ چلا تھا، کچھ ایسا جو بہت غلط تھا، اور اب اسے اس غلط کو ٹھیک کرنا تھا۔ چند دن بعد وہ دوبارہ خان پور آیا تو ایک لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ یہ کون ہے علی؟ سائمہ ٹھٹک گئی۔ یہ میری بیوی ہے آپا، ہم دونوں نے کورٹ میرج کی ہے۔ علی نے بتایا۔ سائمہ کو اس لڑکی کی عمر کافی زیادہ تھی۔ تیرا تو شناختی کارڈ بھی نہیں بنا، ابھی پھر کورٹ میرج کیسے کر لی؟ سائمہ کا ماتھا ٹھنک رہا تھا۔ اور یہ پاکستان ہے آپا، یہاں سب چلتا ہے۔ میں نے لیاقت پور میں ایک کرائے کا مکان بھی لے لیا ہے، تو کسی دن ضرور آنا۔ وہ سائمہ کو پوری طرح مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 2-3 دن بعد سائمہ اس سے ملنے لیاقت پور چلی ہی گئی۔ علی نے نہ صرف اسے اپنا گھر دکھایا بلکہ اسے دوپہر کا کھانا بھی کھلایا۔ ان دونوں کا سلوک دیکھ کر سائمہ کافی حد تک مطمئن ہو گئی۔ اب علی کا راستہ صاف تھا۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن خان پور چلا آتا۔ گرمیوں کے قیامت خیز طویل دنوں کا راج تھا۔ وہ اکثر دوپہر کو آتا جب شاہد کھیتوں میں ہوتا اور سائمہ اپنے بچوں کے ساتھ اندر ایئر کولر لگا کر سو رہی ہوتی۔ دروازے کی بجائے بڑی خاموشی سے گھر کی پچھلی دیوار پھرانگتا اور اوپر چھت پر چلا آتا۔ 3-4 گھنٹے مریم کے ساتھ گزار کر سائمہ کے اٹھنے سے پہلے ہی واپس چلا جاتا۔ دھیرے دھیرے اس نے مریم کو بھی پچھلی دیوار پھرانگنی سکھا دی۔ اب اکثر ہی وہ علی کے کہنے پر دیوار پھرانگ کر باہر آ جاتی اور وہ اسے لے کر گاؤں کی حدود پر موجود ایک زیر تعمیر مرغی خانے پر لے جاتا تھا۔ اس دن بھی ظہر کے بعد تیز آندھیوں کے جھکڑ چلنا شروع ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں پورا آسمان سحر حق کے بادلوں سے ڈھک گیا۔ سائمہ اپنے بچوں کے ساتھ اندر سوئی پڑی تھی۔ مریم خوشی سے جھومتے ہوئے باہر نکل آئی۔ بارش کے موٹے موٹے قطرے گرنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ یوں ہی بھاگتے دوڑتے گھر سے دور نکل آئی۔ علی اسے لینے ہی آ رہا تھا۔ چاروں طرف سنہری گندم کے لہلہاتے ہوئے کھیت اور پگڈنڈی کے بیچوں بیچ دوپٹے سے بے نیاز خان پور کی مریم، وہ دونوں بازو پھیلائے گول گول گھوم رہی تھی، بارش میں بھیگ رہی تھی، زور زور سے ہنس رہی تھی۔ علی کی تمام تر خواہشیں یکدم جاگ اٹھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس زیر تعمیر مرغی خانے پر لے گیا۔ بارش، تنہائی، اندھیرا اور مریم، بارش میں بھیگی ہوئی حسین ترین مریم جو اس وقت پوری طرح اس کی دسترس میں تھی۔ وہ اس کے لبوں اور گالوں کو چومتا جیسے پاگل ہو گیا۔ علی! مریم اس کی جنونیت سے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی تھی، لیکن وہ اسے اٹھا کر اندر لے آیا۔ بس تھوڑی دیر۔ وہ اپنی شرٹ اتارتے ہوئے اس پر حاوی ہو گیا۔ ایک ہاتھ مضبوطی سے اس کے منہ پر رکھے، دوسرے ہاتھ سے اس کے بازو جکڑے اپنے نفس کی تسکین کرتا چلا گیا۔ 12 سالہ مریم پسینے سے شرابور ہو گئی تھی، آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں، کلائیاں نیلی ہو رہی تھیں، سانسیں ٹوٹنے لگی تھیں۔ وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی۔ اپنی پیاس بجھا کر علی نے اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ میری رانی! اس نے بڑی محبت سے اس کا ٹوٹا بکھرا وجود اپنی آغوش میں بھر لیا۔ اور یہ اختتام نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے دن کی بجائے رات کو آنا شروع کر دیا۔ مریم اس کے لیے ایک حق کی طرح ہو گئی۔ اس کے چھوٹے بڑے تحفوں کے بدلے پوری پوری رات وہ اس کی ہوتی۔ وہ اسے پیار کرتا، باہوں میں بھرتا، اپنی پیاس بجھاتا۔ وہ اس کی ہر قسم کی خواہشات کی تسکین کے لیے کافی تھی۔ وہ بھی ساون کا ایک حبس زدہ دن تھا۔
جب وہ ظہر کے بعد سائمہ سے ملنے چلا آیا، سائمہ سے ملے اسے 20 دن ہو گئے تھے۔ کل میں لیاقت پور گئی تھی۔ سائمہ نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ پر تیرے گھر تو تالا لگا ہوا تھا۔ سائمہ اسے گھور رہی تھی۔ آپا تم مجھے بتا کر آتی نا، کل تو میں اور نورین رحیم یار خان گئے ہوئے تھے۔ اس کی اپنی ماں باپ سے صلح ہو گئی ہے نا، ہم ان سے ملنے گئے تھے۔ علی نے جلدی سے کہا۔ اچھا بڑی جلدی صلح ہو گئی؟ سائمہ کو یقین نہ آیا۔ ہاں آپا، میں نورین کو ان کے پاس ہی چھوڑ آیا، وہ امید سے ہے آپا۔ علی کے جھوٹ کی کوئی حد نہیں تھی۔ سائمہ ایک دم خوش ہو گئی۔ اچھا اچھا، مبارک ہو، اس کا مطلب تو ابا بننے والا ہے۔ سائمہ مطمئن ہو ہی گئی۔ اس نے سکون کا سانس بھرا تھا۔ مریم کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ اوپر ہے، 2 دن ہو گئے اس کا تاپ ہی نہیں اتر رہا، الٹیاں ہی کرتی رہتی ہے۔ سائمہ ایک دم بیزار ہو کر بولی۔ علی ٹھٹک گیا۔ میں اکیلی کس طرف ہوا کروں؟ وہ بڑبڑائے جا رہی تھی۔ علی چپ چاپ اوپر آ گیا۔ مریم بے جان سی ہو کر چارپائی پر پڑی تھی۔ کمرے میں جگہ جگہ اس نے الٹیاں کی ہوئی تھی، مکھیوں اور بدبو سے برا حال تھا۔ مریم کیا ہوا ہے؟ علی نے اسے سیدھا کیا مارے نکاہت کہ وہ بول ہی بھی نہ سکی۔ علی کے کانوں میں سائرن بجنے لگے تھے۔ اگلی صبح وہ اسے خان پور شہر لے آیا۔ اس کا خدشہ بالکل درست تھا، وہ امید سے تھی۔ علی بے حد پریشان ہو گیا۔ اسے فوری طور پر کچھ کرنا تھا۔ مریم کو واپس گاؤں چھوڑ کر وہ واپس شہر آیا اور ایک پرائیویٹ لیڈی ڈاکٹر کو اچھی خاصی رقم دے کر مریم کے ابارشن کے لیے راضی کر لیا۔ اگلے دن تقریباً 11 بجے وہ اسے ساتھ لے کر خان پور شہر آ گیا۔ لیڈی ڈاکٹر تو مریم کو دیکھ کر ہی بدک گئی۔ تم نے تو کہا تھا کہ لڑکی بالغ ہے، یہ تو پورے 14 کی بھی نہیں ہے۔ لیڈی ڈاکٹر کو غصہ آ گیا۔ علی نے اس کی خوب منتیں کی لیکن بے سود۔ اس کی عمر بہت کم ہے، اس کی جان چلی جائے گی، کسی اور سے کروا لو۔ لیڈی ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا۔ پورا دن مریم کے ساتھ خان پور میں ذلیل و خوار ہو کر آخر ایک نرس اس کا ابارشن کرنے پر راضی ہو ہی گئی۔ کمرے سے آتی مریم کی درد بھری چیخیں بھی علی کو شرمندہ نہ کر سکی۔ اس لمحے اسے صرف اپنا الو سیدھا کرنا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب وہ اسے واپس گاؤں لے کر آیا۔ مریم درد سے بلبلا رہی تھی، اس کے کپڑے خون سے سرخ ہو رہے تھے۔ وہ اسے مرغی خانے پر ہی لے آیا۔ سب سے پہلے اس کے کپڑے بدلوائے جو وہ خان پور سے ہی خرید کر لایا تھا، پھر اس کے منہ سے دودھ کا گلاس لگا دیا۔ بس تھوڑی دیر، سب ٹھیک ہو جائے گا، تو میری رانی ہے۔ وہ مسلسل اس کا دل بہلا رہا تھا، اس کے آنسو صاف کر رہا تھا، اسے دوائیں کھلا رہا تھا، جوس پلا رہا تھا، سیب کاٹ کاٹ کر اس کے منہ میں رکھ رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنا رہا تھا، اس کے گالوں میں پھول لگا رہا تھا، اس کے گلے میں ہار پہنا رہا تھا، اسے سینے سے لگائے پیار کرتا رہا، اس کے گال چوم رہا تھا۔ شاہد اور سائمہ کو پتہ بھی نہ چلا کہ کیا کیا ہو گیا، اور یہ بھی اختتام نہیں تھا۔ اس نے چوری چھپے پورے 8 ماہ مریم کو استعمال کیا اور ایک بار بھی اس سے نکاح کرنے کا نہیں سوچا۔ ذرا خیال نہ کیا کہ جس لڑکی سے میں دن رات فائدہ اٹھاتا ہوں اسے ہمیشہ کے لیے اپنی حفاظت میں ہی رکھ لوں۔ بس اسے ایک چور دروازے کی طرح استعمال کرتا چلا گیا۔ وہ کوئی چھوٹا موٹا شکاری نہیں تھا، وہ لیاقت پور کے ایک بدنام زمانہ گنڈے نادر شاہ عرف شاہ بھائی کے لیے کام کرتا تھا۔ مار پیٹ، چوری چکاری، غنڈہ گردی، جوئے کے اڈے، شراب اور لڑکیوں کی اسمگلنگ، کیا تھا جو وہ نہیں کرتا تھا۔ 10 سال کی عمر سے ہی وہ اس اندھیری نگری کا باسی بن چکا تھا اور 8 سال ہو گئے تھے اسے یہ سب کرتے ہوئے۔ جب زیادہ جان کے لالے پڑ جاتے تو روپوش ہو کر سائمہ کے پاس چلا آتا۔ اس دن بھی وہ لیاقت پور آیا تو شاہ نے اس کے لیے ایک کام تیار کیا ہوا تھا۔ رحیم یار خان سے ایک لڑکی یہاں لے کر آنی ہے، 10 لاکھ ملنا ہے اس کا، لیکن انتہائی احتیاط اور ذمہ داری سے، کسی بھی قسم کی گڑبڑ نہ ہو۔ شاہ نے کہا۔ کمال کرتے ہیں شاہ بھائی، پہلے کبھی گڑبڑ ہوئی ہے کیا؟ اس نے ہنس کر کہا تھا۔ 2 دن بعد وہ اس لڑکی کو لینے رحیم یار خان چلا گیا۔ لڑکی تو اس نے آسانی سے اغوا کر لی، لیکن واپسی پر وہ ایک جگہ چائے پینے رک گیا اور وہ لڑکی اس کے چنگل سے نکل بھاگی۔ اس نے پورا رحیم یار خان چھان مارا لیکن وہ نہ ملی۔ ڈر کے مارے اس نے شاہ کو کچھ نہ بتایا اور خان پور بھاگ آیا۔ ہفتے 10 دن بعد شاہ کے آدمی خان پور آئے اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر لیاقت پور لے گئے۔ اس کی عقل ٹھکانے لگاؤ ذرا۔ شاہ کے آدمیوں نے اسے مار مار کر نیلا کر دیا۔ لڑکی کہاں ہے؟ شاہ نے پوچھا۔ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں شاہ بھائی، اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، شاہ نے کہا۔ بس 2 دن دے دے شاہ بھائی، میں پرسوں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اس نے بمشکل اپنی جان چھڑوائی تھی۔ اگلے 2 دن اس نے اپنی پوری کوشش کر لی
لیکن وہ لڑکی تو کیا، کوئی بھی لڑکی اس کے ہاتھ نہ لگ سکی۔ شاہ کا پستول اسے اپنے سر پر رکھا نظر آ رہا تھا۔ اس رات بھی وہ مریم سے فائدہ اٹھا کر فارغ ہوا تو شاہ کی کال آ گئی۔ مریم نڈھال ہو کر چارپائی پر پڑی تھی۔ جی شاہ بھائی، وہ جلدی سے شرٹ پہنتے ہوئے بولا۔ مل گئی لڑکی؟ اس نے پوچھا۔ جی شاہ بھائی۔ اس نے ایک نظر مریم کو دیکھا تھا۔ کب لے کر آئے گا؟ شاہ نے پوچھا۔ پرسوں، علی نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ شاہ نے کال کاٹ دی۔ وہ مریم کے پاس کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ آخر تھی ہی کیا؟ ایک پاگل اور معذور لڑکی۔ وہ اس کی جان سے زیادہ اہم تھوڑی نہ تھی۔ وہ اگر اغوا ہو بھی جائے تو کسے فرق پڑے گا؟ کسی کو نہیں۔ اس کی کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ دسمبر کا ایک دھند آلود دن تھا جب وہ مریم کے لیے خانپور شہر سے انتہائی خوبصورت اور ہوش ربا سوٹ لے کر آیا۔ ان دنوں اس نے خانپور کی حدود پر ایک خالی مکان کو اپنا اڈا بنایا ہوا تھا۔ وہ مریم کو لے کر وہاں آ گیا۔ اسے نہلایا، خوشبو لگائی، نئے کپڑے پہنائے، بالوں میں پھول لگایا، ہونٹوں پر سرخی لگائی اور وقفے وقفے سے تھوڑی سی شراب بھی پلا دی۔ مریم دھیرے دھیرے اپنے حواسوں سے باہر ہوتی چلی گئی تھی۔ ابھی وہ شاہ کو کال کرنے ہی والا تھا کہ اس کی کال آ گئی۔ کدھر ہے شہزادے؟ اس نے پوچھا۔ میں بس آنے لگا ہوں شاہ بھائی۔ اس نے کہا۔ تو نہ آ، میں خانپور آیا ہوں، مجھے اپنا پتہ بتا، میں آ جاتا ہوں۔ شاہ نے کہا۔ علی نے اسے اپنا ایڈریس بتا دیا۔ 10 منٹ میں آتا ہوں۔ شاہ نے کال کاٹ دی۔ وہ موبائل کان سے ہٹاتا ہوا اندر آ گیا۔ علی، مریم نے اندرونی کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر اسے آواز دی تھی۔ وہ ایک دم ٹھٹک گیا۔ اس نے گہرے سے گلے کی سیلولر شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کے کندھے دودھ ملائی جیسے سفید کندھے برہنہ ہو کر باہر جھانک رہے تھے۔ اس کے بازو سنگ مرمر جیسے تراشے ہوئے بازو اس کی جانب پھیلے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں نشیلی رتوں سے مخمور آنکھیں سرعام اسے دعوت دے رہی تھی۔ اس کے ہونٹ گلابوں کی سرخیوں سے زیادہ سرخ، اس کے ہونٹ، اس کے گال شفق کی لالیوں سے زیادہ لال، اس کے گال۔ وہ مبہوت رہ گیا۔ وہ اس کی جنت تھی اور وہ اپنی جنت کسی اور کے حوالے کرنے جا رہا تھا۔ وہ اس کی رانی تھی اور وہ اپنی رانی کسی اور کو دینے جا رہا تھا۔ وہ اس کا سکون تھی اور وہ اپنا سکون کسی اور کو سونپنے جا رہا تھا۔ علی، مریم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ اسے بلا رہی تھی۔ علی کیسے منع کر دیتا، کیسے اسے نظر انداز کر دیتا، کیسے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ جھٹک دیتا۔ میری رانی، وہ سرگوشی کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، لیکن عین اسی لمحے شاہ اندر داخل ہو گیا۔ سب سے پہلے اس کی نظر دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی مریم پر پڑی۔ واہ، کمال ہے! شاہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ شاہ بھائی، یہ وہ نہیں ہے۔ علی اس کے رستے میں آ گیا۔ یہ تیری ہے؟ شاہ نے پوچھا۔ ہاں، اس نے فوراً کہا تھا۔ بس اب یہ میری ہے۔ شاہ آگے بڑھا تھا۔ میں نے کہا یہ میری ہے۔ علی اس پر جھپٹ پڑا تھا۔ یہ تو ٹھیک نہیں کر رہا، شاہ نے غصے سے کہا۔ نکل یہاں سے۔ علی نے اس کے 2-3 مکے رسید کیے تھے۔ شاہ عمر رسیدہ تھا۔ علی اس پر حاوی آ گیا۔ دیکھ لوں گا تجھے۔ شاہ اسے وارننگ دیتا ہوا باہر نکل آیا۔ علی دروازے بند کرتے ہوئے مریم کی طرف آیا۔ اس ایک لمحے اسے لگا کہ اسے مریم سے جو محبت ہے، والہانہ محبت، اس ایک لمحے اس نے خود سے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ اس ایک لمحے اس نے دل سے کہا تھا، میری رانی۔ بس پھر وہ تھا اور مریم، وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا، اس کے سحر سے نکل نہیں پا رہا تھا، اسے اپنی باہوں سے آزاد نہیں کر پا رہا تھا۔ مریم کی حالت اس سوکھے پتے کی طرح ہو گئی تھی جس پر سے کوئی پاؤں رکھ کر گزر گیا ہو۔ اچانک باہر پولیس کی گاڑی کا سائرن بجنے لگا۔ شاہ نے پولیس کو کال کر دی تھی۔ علی نے ایک دم مریم کو خود سے دور کرتے ہوئے اپنی شرٹ اٹھائی تھی۔ اچانک اسے بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ پولیس اندر آ گئی تھی۔ اس نے ایک نظر فرش پر پڑی مریم کو دیکھا۔ اپنی اس ایک لمحے کی محبت کو وہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر وہ کھڑکی کے راستے سے فرار ہو گیا تھا۔ پولیس اسے انتہائی ناگفتہ حالت میں خانپور پولیس اسٹیشن لے آئی۔ اس کے بدن پر کپڑے تک نہیں تھے۔ ایس ایچ او نے ایک سفید چادر اس کے مرے ہوئے وجود پر ڈال دی۔ شاہ نے اس سارے معاملے سے بالکل ہی لا تعلقی اختیار کر لی تھی۔ علی مسلسل فرار تھا اور مریم اس کی حالت انتہائی تشویشناک ہو رہی تھی۔ پورا ایک ہفتہ وہ تھانے میں بند رہی۔ ادھر ادھر پوچھ تاچھ کروا کر ایس ایچ او نے شاہد نذیر کو تھانے بلوا لیا۔ یہ لڑکی ہمیں خانپور کی حدود پر واقع ایک گھر سے ملی ہے۔ اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی تھی۔ مجرم ابھی تک فرار ہے۔ ایس ایچ او نے مریم کو بھی وہاں بلوا لیا۔
شاہد اس کے اس قدر نازک حالت دیکھ کر سن رہ گیا۔ کیا یہ تمہاری بیٹی ہے؟ ایس ایچ او نے پوچھا۔ شاہد نے ایک نظر مریم کو دیکھا۔ سفید چادر میں لپٹا برہنہ وجود، نیلے اور سرخ نشانوں سے بھرا ہوا جسم، بند ہوتی آنکھیں، لرزتے ہوئے ہونٹ۔ نہیں، وہ انکار کر گیا تھا۔ ایس ایچ او نے اسے واپس بھیج دیا۔ مزید ایک ہفتہ گزرا تو مریم کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ اسے الٹیوں پر الٹیاں آ رہی تھیں۔ ایس ایچ او نے اسے لیڈی کانسٹیبل منگوا کر سرکاری ہسپتال بھجوا دیا۔ وہ پھر امید سے تھی۔ سرکاری ہسپتال کی ایک نرس نے اسے پہچان لیا۔ وہ اسی گاؤں سے تھی۔ اس نے پولیس کو بتا دیا کہ وہ شاہد نذیر کی ہی بیٹی ہے۔ ایس ایچ او نے شاہد کو دوبارہ بلوا لیا۔ پولیس سے جھوٹ بولتے ہو؟ ایس ایچ او نے اس کی 2-3 لگائی اور مریم کو اس کے حوالے کر دیا۔ شاہد اور سائمہ کے لیے وہ انتہائی کالی رات تھی۔ جب شاہد اسے گھر لے کر آیا، سائمہ نے مار کر اسے خونم خون کر دیا۔ منحوس، آوارہ۔ وہ مسلسل روتے ہوئے اسے گالیاں دے رہی تھی۔ شاہد، اس گناہوں کی پنڈ کو گھر سے نکال دے۔ یہ ہمارا اس گاؤں میں رہنا مشکل کر دے گی۔ اسے کہیں دفع کر دے، کہیں دور بھیج دے۔ اس جیسے ہزاروں بچے لاوارثوں کی طرح رول رول کر پل جاتے ہیں، یہ بھی پل جائے گی، سائمہ نے کہا تھا۔ شاہد سوچ میں پڑ گیا۔ سوچ کر رہے ہو؟ اس سے زیادہ اور کیا ذلیل ہوں گے ہم؟ کل یہ کسی اور کے ساتھ منہ کالا کرے گی، پرسوں کوئی اور۔ کس سے بچائے گا اسے؟ سائمہ کہتی چلی گئی۔ اسے کپڑے پہنا۔ شاہد کھڑا ہو گیا۔ سائمہ نے اسے جلد سے کپڑے پہنائے، سر پر سکارف دیا اور پاؤں میں جوتا ڈالا۔ شاہد اسی رات اسے لے کر خانپور بس سٹاپ پر آ گیا اور اسے صادق آباد جانے والی بس میں بٹھا دیا۔ اسے اڈے اتار دینا، اس نے کرایہ دیتے ہوئے کنڈکٹر سے کہا تھا۔ سنگ دلی اور شفاقی کی انتہا تھی۔ 13 سالہ مریم کے لیے یہ بھی اختتام نہیں تھا۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔